वही पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि काई स्क्वायर फैलाव क्या होता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम काई स्क्वायर की यकसानियत यानी होमोजेनिटी को परखेंगे। भाई यहाँ पर यकसानियत को परखने से हमारा मतलब ये है कि हम इस बात को परखेंगे कि चीज़ें कितनी एक जैसी हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास दो ग्रोह हैं, तो हम यकसानियत को परखने के लिए उन दोनों ग्रोहों का फैलाव देखेंगे और उसके बाद मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये कितने एक जैसे हैं। तो चलें कोई मिसाल ले लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम दाएं हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों को और बाएं हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों को देख लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या उन दोनों ग्रोहों के लोगों को साइंस एक जितनी पसंद है या नहीं। तो चलें इस बात को परखने के लिए दो मफरूजात बना लेते हैं। यहाँ नल मफरूजा ये होगा कि भाई दोनों के फैलाव में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, फ़र्क नहीं है, नहीं है। यानी जो लोग बाएं हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो लोग दाएं हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दोनों की ही साइंस में दिलचस्पी बिल्कुल एक जैसी है या तकरीबन तकरीबन एक जैसी है। और हमारा मुतबादिल मफरूज़ा ये होगा कि फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पे फे के दो नुक्ते पता नहीं क्यों हो गए। तो हमारा मुतबादिल मफरूज़ा ये होगा कि वो लोग जो कि दाएं हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी साइंस में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है उन लोगों से जो कि बाएं हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर फ़र्क है। चलें फिर इन दोनों मफरूज़ात को एक दूसरे के ख़िलाफ़ परखने के लिए हम कुछ नमूने ले लेते हैं और नमूने हम दो मुख्तलिफ ग्रोहों से लेंगे। तो मिसाल के तौर पे ये आबादी है उन लोगों की जो कि दायां हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दायां हाथ, और ये आबादी है उन लोगों की जो कि बायां हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम एक नमूना इधर से ले रहे होंगे और एक नमूना इधर से ले रहे होंगे। यहाँ से मिसाल के तौर पे हम 60 लोगों का नमूना लेते हैं और यहाँ से हम मिसाल के तौर पे कुछ 40 लोगों का नमूना ले लेते हैं। अच्छा, अब इस नमूने की बुनियाद पर हमें ये नताइज मिलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लोग दायां हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 30 लोग साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, 15 लोग आर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं और 15 लोग साइंस और आर्ट्स में बिल्कुल बराबर की दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा, जो लोग बायां हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 10 लोग साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, 25 लोग आर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं और 5 लोग आर्ट्स और साइंस में दोनों में बराबर की दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा, साथ में हमें कुल तादाद भी दी हुई है। तो नमूने की कुल तादाद में से कुल 40 लोग साइंस में दिलचस्पी रखते हैं और 40 लोग आर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, जबकि 20 लोग आर्ट्स और साइंस दोनों में ही बराबर की दिलचस्पी रखते हैं। चलें अब देखते हैं कि अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि हमारा नल मफरूज़ा दुरुस्त है, यानी अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि दाएं हाथ जो इस्तेमाल करते हैं और बाएं हाथ जो इस्तेमाल करते हैं, दोनों की दिलचस्पी साइंस में एक बराबर हो सकती है, तो इस सूरत हाल में हमारे पास मुतवक्का इक़दार क्या आनी चाहिए, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो चलें इस बात को मालूम करने के लिए यहाँ पर दो खाने और बना लेते हैं। एक में हम दाएं हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों की जो साइंस में दिलचस्पी है उसकी मुतवक्का कदर दिखाएंगे और इसी तरह हम दूसरा खाना बना लेंगे बाएं हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं ई से दिखा दूँगी एक्सपेक्टेड वैल्यू को, यानी मुतवक्का कदर को। यहाँ हम दायां हाथ लिख लेंगे और यहाँ पे हम बायां हाथ लिख लेंगे। अच्छा, अब अगर हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारा नल मफरूज़ा दुरुस्त है, तो इस बात का बेहतर अंदाज़ा कि कितने लोग साइंस में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और कितने लोग आर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी देते हैं, और कितने लोग आर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और कितने लोग इन दोनों मज़ामीन में एक जैसी दिलचस्पी लेते हैं, वो हमें ये खाना देगा। तो इस खाने के मुताबिक नमूने में से 40 लोग साइंस में दिलचस्पी लेते हैं, 40 लोग आर्ट्स में दिलचस्पी लेते हैं और 20 लोगों को साइंस और आर्ट्स बिल्कुल एक बराबर पसंद है। तो अगर इस बात को हम फ़ीसद में दिखाएं
تو چونکہ ہمارے نمونے کی کل تعداد 100 کے برابر ہے تو یہاں پر جو تعداد دی ہوئی ہیں ان کی پرسنٹیجز بھی بالکل یہی ہوں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نمونے میں سے 40% لوگ سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں، 40% لوگ آرٹس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور 20% لوگ سائنس اور آرٹس دونوں میں برابر کی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ 60 کا 40% کس کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی ہم ایک طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ دایاں ہاتھ جو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو سائنس میں دلچسپی لینی چاہیے اور کتنے لوگوں کو آرٹس میں دلچسپی لینی چاہیے اور کتنے لوگوں کو دونوں میں برابر کی دلچسپی لینی چاہیے۔ تو بھائی 60 کا 40% برابر ہوتا ہے 24 کے۔ اچھا، جو لوگ آرٹس میں دلچسپی لیتے ہیں اس کے لیے ہم 60 کا پھر سے 40% لے رہے ہوں گے تو یہ بھی 24 کے برابر ہوگا، اور 60 کا 20% برابر ہوتا ہے 12 کے۔ ان سب کو جب ہم آپس میں جمع کریں گے تب بھی ہمیں 60 ہی ملے گا۔ اچھا، اب اس خانے کے لیے بھی یہی چیز کر لیتے ہیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کے گروہ میں کتنے لوگوں کو سائنس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ تو بھائی 40 کا 40% برابر ہوتا ہے 16 کے۔ اچھا، اب 40 کا 40% واپس 16 کے برابر ہوگا، اور 40 کا 20% برابر ہوتا ہے 8 کے۔ اور اس میں بھی جب ان سب کو آپس میں ہم جمع کریں گے تو ہمیں 40 مل جائے گا۔ تو بھائی یوں ہمارے پاس دونوں ہی گروہوں کے لیے ایکسپیکٹڈ ویلیو یعنی متوقع اقدار بھی آ گئی اور ان کی جو اصل اقدار ہیں وہ بھی ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہم کائے اسکوائر پھیلاؤ کی شرائط پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا نمونہ بے ترتیب ہونا چاہیے، تو یہ واقعی بے ترتیب ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری متوقع اقدار 5 کے برابر یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر چونکہ دونوں ہی شرائط پوری ہو رہی ہیں اس لیے ہم معاملات کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ اچھا، ساتھ ہی ہمارے پاس ایک تیسری شرط بھی ہے، یہ ہے انڈیپینڈنس کی شرط، یعنی یہاں پر سارے حادثات کو ایک دوسرے سے آزاد ہونا چاہیے۔ اور بھائی یہ شرط 2 صورتوں میں پوری ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ریپلیسمنٹ کے ساتھ جو ہے نمونہ لے رہے ہوں، یعنی جب جب نمونہ لیتے ہیں واپس اس کو پوری آبادی میں ڈال کر پھر اس کے اعداد و شمار ہم کیلکولیٹ کریں، اس کا حساب لگائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں ہمارے حادثات واقعی آزاد ہیں ایک دوسرے سے۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں معلوم کر سکتے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمارا نمونہ پوری آبادی کے 10% کے برابر یا اس سے کم ہے۔ اگر تو ایسی صورتحال بن رہی ہے تب بھی ہم کہیں گے کہ ہمارے حادثات سارے آزاد ہیں ایک دوسرے سے۔ اب بھائی اس ویڈیو میں ہم یہ بات جانچ تو نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس پوری آبادی کی تعداد موجود نہیں ہے، لیکن چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تیسری شرط بھی پوری ہو رہی ہے۔ اب چونکہ ہم تینوں شرائط پر پورا اتر رہے ہیں اس لیے ہم کائی اسکوائر اعداد و شمار معلوم کر سکتے ہیں، اور کائی اسکوائر اعداد و شمار کے لیے ہم اپنی متوقع اقدار اور اپنی اصل اقدار کے بیچ کا فرق کا اسکوائر لے لیں گے اور اس کو پھر نارمل کرنے کے لیے متوقع اقدار سے تقسیم کر دیں گے اور پھر ان ساری اقدار کو آپس میں جمع کر لیں گے۔ تو چلیں کام شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس کا اور اس کا فرق لے لیتے ہیں۔ تو ہماری جو اصل قدر ہے وہ 30 کے برابر ہے اور متوقع قدر یہاں پر 24 کے برابر ہے، تو اس کا ہم اسکوائر لے لیں گے اس کے فرق کا اور اس کو پھر ہم 24 سے تقسیم کر دیں گے۔ اس میں پھر ہم جمع کر دیں گے ان دونوں کے فرق کے اسکوائر کو، تو یہاں 15 مائنس 24 کا اسکوائر آ جائے گا، اس کو بھی ہم تقسیم کر دیں گے 24 سے۔ اب ان دونوں پر آتے ہیں، یہاں 15 مائنس 12 کا اسکوائر آ جائے گا اور اس کو ہم تقسیم کر دیں گے 12 سے۔ بالکل اسی طرح اب ان دونوں کے فرق کا اسکوائر لے لیتے ہیں، تو 10 مائنس 16 کا اسکوائر بٹا 16 یہاں آ جائے گا۔ اس میں ہم جمع کر رہے ہوں گے ان دونوں کے فرق کے اسکوائر کو، تو 25 مائنس 16 کا اسکوائر بٹا 16 یہاں آ جائے گا۔ اس میں ہم جمع کریں گے ان دونوں کے فرق کا اسکوائر، تو 5 مائنس 8 کا اسکوائر بٹا 8 یہاں پر آ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیلکولیٹر کی مدد سے جب ہم ان ساری چیزوں کا حساب لگائیں گے تو ہمیں کائی اسکوائر کی کوئی قدر مل جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی درجہ آزادی معلوم کریں گے یعنی ڈگری آف فریڈم معلوم کریں گے۔ بھائی اس طرح کی صورتحال میں ڈگری آف فریڈم برابر ہوتا ہے
قطار -1 ضرب کالم -1 کے، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس کالم کی کل تعداد موجود ہے اور 3 میں سے 2 نقطے ہمیں دیے ہوئے ہیں تو تیسرا نقطہ تو ہم ویسے ہی معلوم کر سکتے ہیں، اور یہی بات پھر دوسرے کالمز اور قطار پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ یہاں پر روز چونکہ ہمارے پاس 3 ہیں تو 3 -1 یہاں پر آ جائے گا، اور کالم ہمارے پاس 2 ہیں اس لیے یہاں پر 2 -1 آ جائے گا۔ اس کو حل کریں گے تو ہمارے پاس 2 آ جائے گا۔ اچھا، جب یہ دونوں چیزیں ہم معلوم کر لیتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم اپنی پی قدر معلوم کرتے ہیں۔ پی قدر ہمیں کائی اسکوائر پھیلاؤ کے ٹیبل سے مل جاتی ہے۔ اب اگر یہ پی قدر ہماری بیان کی ہوئی اہمیت کی سطح سے کم ہوتی ہے تو اس صورتحال میں ہم اپنے نل مفروضے کو ٹھکرا دیں گے اور ہم کہیں گے کہ ان دونوں کے پھیلاؤ میں فرق ہے، لیکن اگر پی قدر ہماری اہمیت کی سطح سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا نل مفروضہ بالکل درست ہے، یعنی ان دونوں کے پھیلاؤ میں فرق نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم دو کائی اسکوائر پھیلاؤ کے درمیان یکسانیت یعنی ہوموجینٹی پر رکھتے ہیں۔